سیم اندھا دھند بھاگ رہا تھا، سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظر اپنی گاڑی کی عقبی لائٹ پر تھی جو جلد ہی غائب ہو گئی۔ وہ گھوما، موڑ سے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ گارڈن، وہ چلایا۔ رکتے رکتے وہ دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ گو گو، وہ زخمی درندے کی مانند دھاڑا۔ گارڈن نے حیرت سے اسے دیکھا، تاہم رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ وہ نینا کو میری گاڑی میں لے گیا ہے۔ سیم کے اشارے پر گارڈن کار بھگا رہا تھا۔ چند منٹ میں وہ اسپیکٹرا کے پیچھے تھے۔ فاصلہ 2 بلاک کے قریب تھا۔ اسپیکٹرا نے غالباً تاڑ لیا۔ یکدم اس کی گاڑی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ فلمی انداز کا تعاقب شروع ہو گیا۔ موڑ آنے پر گاڑیاں پھسل رہی تھیں، ٹائروں کی چرچراہٹ۔ اسپیکٹرا کو گھیرنے کے لیے سیم نے کار فون کے ذریعے تمام دستیاب پیٹرول کارز طلب کر لی تھیں۔ یہ آدمی پاگل ہے۔ گارڈن نے گاڑی ایک ٹرک سے بچا کے نکالی۔ اسے کھونا مت۔ سیم مضطرب تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ گارڈن نے اسٹیئرنگ بائیں پھر دائیں جانب کاٹا۔ کئی جگہ ٹریفک میں تصادم ہوتے ہوتے بچا۔ بھرپور کوشش کے باوجود گارڈن ناکام ہو گیا۔ کئی انٹرسیکشن تبدیل کیے، ذیلی سڑکوں کو کھنگالا۔ اسپیکٹرا غائب تھا۔ سیم کے لیے خود کو قابو کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے نینا کو کھو دیا تھا۔ سوری سیم۔ گاڈ آئی ایم سوری، گارڈن نے کہا۔ وہ سیم کے ڈپریشن کو محسوس کر رہا تھا۔ دونوں کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے۔ لمحہ لمحہ صدیوں پر بھاری تھا۔ سیم کی نظر دھندلا گئی۔ پیٹرول کارز کی رپورٹنگ ناکامی کا اعلان کر رہی تھی۔ بالآخر 12 بجے کے لگ بھگ گارڈن نے کار سائیڈ پر لگا دی۔ دونوں خاموش تھے۔ گارڈن نے کہا، اب بھی موقع ہے۔ سیم نے دونوں ہاتھ سے سر تھام لیا۔ موقع؟ اسپیکٹرا 50 میل کے دائرے میں ہو سکتا ہے، یا پھر آس پاس کی کسی گلی میں۔ کھونے کے بعد اسے ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ دنیا ہی تہہ و بالا ہو گئی۔ زمین لرز اٹھی، بزم کائنات بکھر گئی۔ یکدم سیم کی نظر گارڈن کے کار فون پر جم گئی۔ ایک چانس۔ اس نے فون اٹھا کے نمبر ملایا۔ کسے کر رہے ہو؟ اسپیکٹرا، سیم نے جواب دیا۔ واٹ؟ میں نے اپنی کار فون کا نمبر ملایا ہے۔ 5 رنگ کے بعد اسپیکٹرا نے کال موصول کی۔ ہیلو، پورٹ لینڈ بم سکواڈ موجود نہیں ہے، اسپیکٹرا نے مضحکہ اڑایا۔ سیم بات کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے؟ وہ کون؟ خوبصورت لیڈی، تم خود بات کر لو، اسپیکٹرا نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ وقفے کے بعد نینا کی لرزیدہ آواز آئی، سیم، تم بخیریت ہو؟ نہیں، ہاں ٹھیک ہوں۔ کس طرف جا رہی ہو؟ بس اتنا کافی ہے، خدا حافظ۔ اسپیکٹرا نے فون لے لیا۔ رک جاؤ، سیم چلایا۔ بہت فکر ہے کیا نرس کی؟ آخری بات کہو۔ اسپیکٹرا، وعدہ کرتا ہوں اگر اسے کچھ ہوا تو موت کی بھیک مانگتا پھرے گا۔ موت نہیں ملے گی، سیم پھنکارا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ پولیس آفیسر بات کر رہا ہے یا عاشق؟ اسپیکٹرا نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ سیم نے بار بار کوشش کی، لیکن قاتل نے رسیور ہک سے الگ کر دیا تھا۔ گارڈن، سیم کے جذبات پرمتحیر تھے، لیکن خاموش رہا۔ وہ زندہ ہے، لیکن دونوں کہاں ہو سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ زندہ رکھنے کا مقصد؟ گارڈن نے سرگوشی کی۔ سیم نے پارٹنرز کو دیکھا۔ گارڈن کا دماغ زیادہ کام کر رہا تھا۔ سیم نے سر ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے خیالات کو مرکوز کیا۔ کیریئر میں پہلی بار وہ خوف کا شکار تھا۔ ہر گزرتا لمحہ نینا کے بچنے کے امکانات کو محدود کر رہا تھا۔ کسی وجہ کے تحت اس نے نینا کو زندہ رکھا ہے، گارڈن نے کہا۔ شاید ٹریپ ہونے کی صورت میں وہ اسے بطور انشورنس استعمال کرے گا۔ نہیں، وہ آزاد ہے۔ بجائے مدد کے وہ بوجھ بن جائے گی۔ ایسی صورتحال میں یرغمالی مجرم کی رفتار کم کر دیتے ہیں، نئی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیم نے اختلاف کیا۔ وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ سوچ رہا تھا، میرے لیے یہ نقصان ناقابل تلافی ہوگا، مجھے پرسکون انداز میں سوچنا چاہیے۔ اس نے پھر فون پر نظر ڈالی۔ یادداشت میں سرسراہٹ ہوئی۔ گفتگو کے دوران معمولی سا وقفہ آیا تھا، جب فون پر پس منظر میں سیٹی کی آواز آئی تھی۔ نہیں، سیٹی نہیں، وہ ڈوبتی ابھرتی آواز تھی۔ سائرن۔ سیم نے پھر فون اٹھایا اور 911 ڈائل کیا۔ تعارف کروا کر اس نے ایمرجنسی آپریٹر سے سوال کیا، پورٹ لینڈ ایریا میں گزشتہ 20 منٹ میں کتنی ایمرجنسی گاڑیاں کہاں نکلی ہیں؟ گاڑی کی قسم سر؟ ہر ایک، ایمبولینس، فائر ٹرک، پولیس۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، 11:55 پر ایک ایمبولینس 2203 گرین سٹریٹ کی طرف روانہ ہوئی ہے۔
12:10 پر پولیس کار برگلر الارم کے جواب میں 751 بیک فورڈ اسٹریٹ اور 12:13 پر اسکواڈ کار بدامنی کی اطلاع پر منجوئی بل کے علاقے میں۔ فائر ٹرک کوئی نہیں؟ اوکے شکریہ۔ سیم نے نقشہ نکالا۔ اس نے تیزی سے 3 مقامات پر دائرہ بنایا۔ گورڈن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب میں فون پر بات کر رہا تھا اس وقت پس منظر میں سائرن کی آواز تھی، یعنی وہ اس وقت ان 3 مقامات پر کسی ایمرجنسی وہیکل سے قریب تھا۔ گورڈن نے نقشے پر نظر ڈالی۔ درجنوں بلاکس کو کور کرنا پڑے گا، بھوسے میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے، اور کوئی چانس نہیں ہے۔ منجوئی ہل سے شروع کرتے ہیں۔ گو، پیٹرولنگ جاری ہے، ہمیں ہیڈ کوارٹر جا کر انتظار کرنا چاہیے۔ کیا میں ڈرائیو کروں؟ سیم اکھڑنے لگا۔ سیم، میں کیا بک رہا ہوں؟ سیم نے مان ضبط کا دامن چھوڑ دیا، پھر اس نے سرد آہ کھینچی اور سر نیچے کر لیا۔ میرا جرم ہے، میری غلطی سے وہ مرنے والی ہے۔ دونوں میرے سامنے تھے اور میں اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ گورڈن نے گہری سانس لی۔ وہ تمہارے لیے اتنی اہم ہے؟ اسپیکٹرا جان گیا ہے مجھ سے بدلہ لینے، تڑپانے کے لیے اس نے نینا کو زندہ رکھا ہے۔ اس وقت اس کا پلڑا بھاری ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے۔ گورڈن کا فون بجنے لگا۔ اس نے جواب دیا، جیک مین ایونیو۔ اوکے، شاید کچھ حاصل ہو جائے۔ اس نے سیم کی طرف دیکھا۔ کیا ہے وہاں؟ اپارٹمنٹ ہے، یونٹ 338 ڈی کی اطلاع ہے، انہوں نے باڈی دریافت کی ہے۔ سیم کی رگوں میں خون جم گیا، سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کس کی باڈی؟ میریلین ڈیکوف۔ نینا بھاری کرسی پر بے یارو مددگار بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ بندھے تھے۔ اسپیکٹرا ٹول باکس کے ساتھ بیٹھا گنگنا رہا تھا۔ ایک طرف رنگین وائر پڑا تھا، سولڈرنگ آئرن اور 2 درجن ڈائنامائٹ سٹکس۔ سیم کا خوب استقبال ہوگا اگر وہ پہنچ گیا۔ وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ تمہارے دام میں پھنس جائے، نینا نے نفرت سے کہا۔ نرس، یہ عام سرکٹ نہیں ہے، جو بھی اسے ناکارہ بنانے کی کوشش کرے گا تمہارے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا۔ اسپیکٹرا نے سفید اور سرخ تار کو سولڈ کیا۔ منٹس اور سیکنڈز، ڈیجیٹل ٹائمر، سرخ اور سفید تار ملا کے اس نے پیچیدہ سرکٹ تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ ڈیٹونیٹر وائر کون سا ہے؟ سرخ نہ سفید؟ کون سا تار کاٹنا ہے؟ غلطی کی اور دھماکے ہوئے، پورا گودام اڑ جائے گا۔ اگر اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور سرکٹ کی اصلیت جاننے کی کوشش کی تو وقت ہاتھ سے نکلے گا اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا۔ یوں وہ زندگی بھر احساس جرم میں مبتلا رہے گا۔ دونوں صورتوں میں سیم بھگتے گا، فتح میری ہوگی۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ نینا کی آواز کھوکھلی تھی۔ وقت کم ہے، وہ بولا۔ اس نے رنگ برنگے تاروں کو الجھایا، ڈائنامائٹ سٹکس کے کئی بنڈل بنائے، تاروں کے سروں کو بلاسٹنگ کیپس کے ساتھ منسلک کر دیا۔ نینا سوچ رہی تھی کتنا وقت ہے۔ اس نے فرش پر ٹائمر کے ساتھ ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی دیکھا جس کا سوئچ آف تھا۔ سیم، دور رہو، پلیز دور رہو، زندہ رہو، اس نے دعا کی۔ اسپیکٹرا نے کھڑے ہو کے گھڑی دیکھی۔ 1 گھنٹہ اور، پھر میں کال کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ لیڈی، صبح 3 بجے، اچھا وقت ہوگا دنیا چھوڑنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ لاش نیم برہنہ چوبی فرش پر پڑی تھی، سر میں ایک گولی ماری گئی تھی۔ ڈک پاٹ بھی موجود تھا۔ اسے اطلاع 11:15 بجے ملی تھی۔ کوئی آواز، کوئی گواہ؟ گورڈن نے سوال کیا۔ ڈک نے نفی میں سر ہلایا۔ خون چوبی فرش سے رس کر نچلے اپارٹمنٹ میں ظاہر ہوا اور کرایہ دار نے عمارت کے مالک کو فون کر دیا۔ ڈک نے بتایا، آئی ڈی کے مطابق یہ وہی ہے جو جیل میں بلی بینفرڈ سے ملی تھی، اس لیے میں نے تمہیں فون کروایا۔ سیم نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح ابھی سیٹل نہیں ہوئی تھی۔ ڈک نے تصدیق کر دی کہ وہ 1 دن قبل شفٹ ہوئی تھی۔ کوئی ملاقاتی آیا تھا؟ گورڈن نے سوال کیا۔ پڑوسی کرایہ دار نے مردانہ آواز سنی تھی، تاہم وہ اسے دیکھ نہیں سکا۔ اسپیکٹرا، سیم کے ذہن نے کہا، لیکن وہاں بومبر کا کلو تلاش کرنا تضییع اوقات کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہیں پیٹرول کارز پر انحصار کرنا تھا جو اس کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ سیم نے دروازے کا رخ کیا اور رک گیا۔ ڈک کچھ کہہ رہا تھا۔ والٹ میں کچھ نہیں تھا، چابیاں، چند بلز۔ کیسے بل؟ سیم نے استفسار کیا۔ بجلی، فون اور پانی کے بل۔ پرانے فلیٹ کے؟ سیم نے فون بل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلی نظر میں اسے مایوسی ہوئی۔
2 صفحات طویل فاصلے کی کالز پر مشتمل تھے۔ ٹریک ڈاؤن کرنے میں کئی گھنٹے صرف ہو جاتے اور اسے اندازہ تھا کہ ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ بل واپس کرتے ہوئے اس کی نظریں زیریں نمبر پر پڑیں۔ شروع کے 3 اعداد بتا رہے تھے کہ نمبر ساؤتھ پورٹ لینڈ کا تھا۔ کسی نے 1 ہفتے قبل رات 10:17 پر کال کی تھی۔ مجھے اس نمبر کی لوکیشن درکار ہے۔ سیم کے ذہن میں امید کی کرن جھلملائی۔ میں آپریٹر سے بات کرتا ہوں، تاہم امید نہیں ہے، گورڈن نے کہا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، سیم نے کہا۔ کچھ دیر میں معلومات حاصل ہوئیں کہ کال کلیڈرو ووڈ اور ہارڈوک کے قریب پے فون سے کی گئی تھی۔ سیم نے خود سپروائزر سے بات کی۔ وہاں کونے پر ایک گیس اسٹیشن ہے۔ ڈیٹیکٹو: ممکن ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتی، جواب ملا۔ سیم نے بات ختم کر کے نقشہ نکالا۔ وہ گورڈن کے ساتھ اس کی کار میں تھا۔ اس نے نقشے پر نشان لگایا۔ اس طرف زیادہ تر صنعتی عمارات ہیں اور 10 بجے کے بعد کال۔ دلچسپ۔ کوئی دوست، رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسپیکٹرا ہے۔ سیم کی آواز میں ہی جان تھا۔ دیکھو، بک فورڈ اسٹریٹ بھی اسی طرف ہے۔ سیم نے ہارڈوک اور کلیڈر ووڈ کے گرد دائرہ بنایا۔ دائرہ 3 بلاکس کا احاطہ کر رہا تھا۔ وہ یہاں ہے، نکلو۔ 20 منٹ میں وہ منزل پر تھے۔ وہاں واقعتاً گیس اسٹیشن بھی تھا۔ جگہ سنسان تھی، صنعتی علاقہ بند تھا، عمارتیں تاریک تھیں۔ ہارڈوک سے وہ کلیڈر ووڈ پر مڑے۔ چند 100 گز دور سیم نے مدھم روشنی کی جھلک دیکھی۔ روشنی بلڈنگ کی چھوٹی سی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ گورڈن نے ہیڈ لائٹس آف کر دیں۔ وہ پرانا اسٹیمسن گودام ہے، لیکن یہ گھر کی طرح دکھائی دے رہا ہے، گورڈن نے کہا۔ سیم کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ لہو کی گردش بڑھ رہی تھی۔ سیم، گورڈن نے سرگوشی کی۔ سیم تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اندر جو کوئی بھی تھا وہ سیم کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سیم نے عمارت کے گرد چکر لگایا۔ کوئی راہ نہیں تھی، عقبی دروازہ بھی لاک تھا۔ گورڈن سیم سے ملا۔ بیک اپ راستے میں ہے، اس نے اطلاع دی۔ مجھے اندر جانا ہے، سیم نے کہا۔ ہم نہیں جانتے اندر کیا ہے۔ اچانک گورڈن کا کار فون بول اٹھا۔ دونوں لپکے۔ سیم؟ ڈیٹیکٹو، پولیس آپریٹر نے کہا۔ تمہارے لیے ارجنٹ کال ہے، میں لائن تھرو کر رہی ہوں۔ معمولی وقفے کے بعد آواز آئی۔ سیم، میں نے تمہارے لیے ایک پرکشش دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اسپیکٹرا، وہ صحیح سلامت ہے؟ فی الحال وہ بہترین حالت میں ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ سیم نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، تم آ جاؤ۔ نرس میرے لیے پریشانی کا باعث ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے، تم اسے سنبھالو۔ کہاں ہے وہ؟ ساؤتھ پورٹ لینڈ، اسٹیمسن گودام۔ دونوں چونک اٹھے۔ فیصلہ کن لمحے سر پر تھے۔ وہ بے خبر تھا کہ سیم باہر ہی موجود ہے۔ اسپیکٹرا نے بات ختم کی، مسکرا کے نینا کو دیکھا۔ تمہارا محبوب آ رہا ہے، اس کی دھمکی نے مجھے ڈرا دیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ اس نے سیم کو ٹریپ کرنے کے لیے مجھے چارہ بنایا ہے۔ گودام میں خنکی تھی، لیکن نینا کے کان کے پیچھے پسینے کا قطرہ پھسلا۔ اسپیکٹرا ریڈیو ٹرانسمیٹر اٹھانے کے لیے جھک رہا تھا۔ بم فعال کرنے کے لیے ریڈیو ڈیوائس کا سوئچ آن کرنا تھا اور کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہو جاتا۔ نینا کا دل کفس کے بند پنچھی کی مانند پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اسپیکٹرا ڈیوائس لے کر آگے بڑھا، پلٹ کے نینا کو سلوٹ کیا۔ سیم سے میری جانب سے معذرت کر لینا، میں رقص دیکھنے کے لیے یہاں نہیں ہوں گا، میرا مطلب ہے موت کا رقص۔ اس نے ہینڈل اوپر کی طرف کھینچا، دروازہ بالائی سمت میں سمٹتا چلا گیا۔ یک لخت اسپیکٹرا ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ وہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں نہا گیا تھا۔ اسپیکٹرا، ہاتھ اوپر اٹھا لو، تاریکی میں کہیں سے سیم نے حکم دیا۔ سیم، تم نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ خوف اور خوشی نے ایک ساتھ نینا کے ذہن میں جگہ بنائی، تاہم خوف مسرت پر غالب آ گیا۔ اسپیکٹرا چند سیکنڈ کے لیے ہچکچایا، پھر آہستگی سے اس نے ہاتھ بلند کیے۔ سیم، نینا چلائی، یہاں بم ہے، ٹرانسمیٹر اس کے ہاتھ میں ہے، اسے نیچے رکھ دو، میں فائر کر دوں گا۔ سیم نے کہا، کیوں نہیں؟ اسپیکٹرا دھیرے سے گھٹنوں کے بل آیا اور ٹرانسمیٹر فرش پر رکھ دیا، تاہم رکھتے ہی کلک کی واضح آواز سنائی دی۔ نینا کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ او مائی گاڈ! اسپیکٹرا نے کریٹس کے عقب میں دائیں جانب جست لگائی۔ سیم کے جسم کا ہر خلیہ چوکس تھا۔ کلک سنتے ہی اس نے بے دریغ 2 فائر کیے۔ اسپیکٹرا روشنی کی زد سے نکل گیا تھا، لیکن 2 گولیاں جسم میں ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس نے رینگنے کی ناکام کوشش کی اور چت ہو گیا۔ حلق سے غرغراہٹ کی آواز آئی۔
آخری چند سانسوں میں اس نے لعنت ملامت کی اور ہنسا۔ تم سب مرو گے۔ نہیں، نینا چیخ اٹھی، دور رہو، بم ہے میری کرسی کے ساتھ۔ سیم نے الجھی ہوئی رنگین تاروں کو دیکھا اور ڈائنامائٹ کی 18 سٹکس کرسی کے چاروں طرف، 3 سٹکس کرسی کے نیچے۔ 10 منٹ ہیں، نینا نے کہا، بلکہ 9 منٹ۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں وحشت ناچتے دیکھی جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل کرسی کے قریب جھک گیا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، وعدہ ہے۔ وقت نہیں ہے، بہت ہے۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور سنجیدہ ہو گیا۔ گورڈن کو آواز دی، میں یہی ہوں، ٹول باکس بھی ہے، کیا کرنا ہے؟ سیم نے احتیاط سے ٹائمر ایک طرف رکھا جو تاروں میں الجھا ہوا تھا۔ یہ سادہ متوازی سیریز کا سرکٹ معلوم ہوتا ہے، مجھے تجزیے کے لیے وقت چاہیے۔ کتنا وقت ہے؟ 8 منٹ اور 40 سیکنڈ۔ گورڈن نے ہراس کو چھپایا۔ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ بم ڈسپوزل ٹرک بلایا جائے۔ اچانک سائرن کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی۔ 2 پولیس کارز بے ڈور کے قریب آ گئی تھی۔ بیک اپ پہنچ گیا ہے، انہیں فاصلے پر رکھو، سیم نے کہا۔ گورڈن ہاتھ لہرا کے چلایا، دور رہو، یہاں بم ہے، ایمبولینس طلب کرو۔ اگر دھماکہ ہوا تو مجھے ایمبولینس کی ضرورت نہیں پڑے گی، نینا نے سوچا۔ دل سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ وہ وحشت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، ہسٹیریا سے بچنے کی کوشش۔ اسے دلہا کے ساتھ چرچ سے رخصت ہونا تھا، نہ ہو سکی۔ بعد ازاں اسے دنیا سے رخصت کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ سیم پولیس آفیسر سے باڈی گارڈ بن گیا اور اب وقت رخصت سر پر تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آنے والے چند منٹوں کا انحصار سیم پر تھا۔ سیم کے کان اور پیشانی کے درمیان رگ ابھر کے تڑپ رہی تھی۔ الجھے ہوئے رنگ برنگ تاروں کی گتھی تھی جسے سلجھانے کے لیے گھنٹہ درکار تھا۔ اگرچہ وہ لبے بستہ تھا لیکن نینا اس کے تاثرات پر اذیت پڑ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی پیشانی پر پسینے کا پہلا قطرہ نمودار ہو چکا تھا۔ گورڈن واپس ساتھی کے پاس آ گیا تھا۔ کہیں اور کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہی پورے گودام کے لیے کافی ہے۔ تلاشی مت لو، سب کو باہر نکال دو۔ سب باہر ہیں، گورڈن نے کہا۔ یہ بہت آسان ہے، سیم نے آہستہ سے کہا۔ وہ چاہتا تھا میں یہ تار کاٹوں۔ اس نے بلف کی کوشش کی۔ سوئچ بظاہر یہ معلوم ہوتا جسے اس نے سولڈر سے کور کیا ہے۔ ممکن ہے بالکل مختلف سوئچ کہیں اور رکھا ہو، میگنیٹک ریڈ یا پھر کاسل رابن ڈیوائس۔ اگر میں اسے کاٹتا ہوں تو دھماکہ ہو سکتا ہے۔ سیم، 5 منٹ ہیں۔ جانتا ہوں، جانتا ہوں۔ ٹینشن سے اس کی آواز بدل گئی، لیکن سرکٹ سے کھیلتے ہاتھ لرزش سے آری تھے۔ ایک غلطی اور تینوں دھواں بن جائیں گے۔ سائرن کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ باہر پیٹرول کارز میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مختلف آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن اندر مکمل سناٹا تھا۔ سیم نے نظر اٹھا کے نینا کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ نینا نے تناؤ کے عالم میں سر ہلایا۔ وہ جان گئی کہ سیم شدید کشمکش کا شکار ہے۔ وقت نکلا جا رہا تھا اور سیم آگاہ تھا۔ یہی اسپیکٹرا کا پلان تھا۔ نو چوائس، مہلک انتخاب۔ کون سا تار کاٹو گے یا نہیں کاٹو گے؟ کیا وہ زندگی کا جوا کھیلے یا نارمل رد عمل کے طور پر گودام سے نکل جائے، نینا کو موت کی گود میں چھوڑ کے؟ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ 2.5 منٹ، گورڈن کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ باہر جاؤ، سیم نے آرڈر دیا۔ سیم، تمہارے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے، گیٹ آؤٹ۔ سیم نے کٹر اٹھایا اور سفید تار پر رکھا۔ تم صرف اندازہ لگا رہے ہو، وائلڈ گیس ورک، گیٹ آؤٹ۔ سیم کی پیشانی پر پسینہ موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ گورڈن بھاری قدموں سے اٹھا۔ دوست، میں باہر اسکاچ کی بوتل کے ساتھ منتظر ہوں۔ گورڈن نکل گیا۔ سیم کیوں یہاں ہے؟ اسے کیا مجبوری ہے رکنے کی؟ کیا ضرورت ہے مرنے کی؟ سیم، نینا نے سرگوشی کی۔ وہ بہرا ہو گیا۔ بلا کا ارتکاز تھا۔ وائر کٹر زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ سیم، چلے جاؤ، نینا نے التجا کی۔ آنسو رخساروں پر پھسل گئے۔ نینا، یہ میری جاب ہے، مرنا تمہاری جاب نہیں ہے۔ ہم نہیں مریں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم نہیں، صرف میں مروں گی۔ اگر تم فوراً نکل جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا، سمجھ رہی ہو؟ نہیں جاؤں گا۔ دونوں کی نگاہ ٹکرائی، لمحہ بھی نہیں لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ سیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ جیے گا، اسی کے ساتھ مرے گا۔
وہ پولیس آفیسر کے بجائے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس سے محبت کرتا تھا، وہ آدمی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ دیوانے کو دیکھ رہی تھی، پروانے کو دیکھ رہی تھی، عاشق کا حوصلہ، تقدیر کا فیصلہ۔ وہ فنا کی گھاٹی میں ساتھ اتر کے زندہ رہنا چاہتا تھا، سارا جیون اس ایک لمحے پر قربان۔ آنسو آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ 1 منٹ ہے، میں یہ وائر کاٹ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوا۔ رکو، دفعتاً نینا چیخ اٹھی۔ کیا ہوا؟ اسپیکٹرا نے ان دونوں کو ملایا تھا اور سب ٹیپ لپیٹ دی تھی۔ وہ کچھ بولا بھی تھا۔ کیا یہ اہم بات ہے؟ بہت اہم۔ سیم نے توجہ سرخ اور سفید وائر کی جانب سے ہٹا لی۔ میگا فون پر گورڈن کی آواز آئی، 10 سیکنڈ، بھاگنے کے لیے 10 سیکنڈ۔ سیم بیٹھا رہا، کٹر وائٹ پر سے ہٹا کر سیاہ پر رکھ دیا اور نینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ معمولی دباؤ اور سیاہ تار کٹ جاتا، کچھ اور سوچنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ آئی لو یو، سیم نے کہا۔ آئی لو یو ٹو۔ آنسو تھے یا ساون کی برکھا رت؟ اسی حالت میں سیم نے دباؤ ڈالا اور تار کٹ گیا۔ دونوں سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، یقینی موت کے بوجھ تلے مفلوج تھے۔ گورڈن کی آواز آئی، جذباتی آواز، سیم کاؤنٹ ڈاؤن از اوور۔ سیم نے پھرتی سے نینا کے بندھن کاٹے۔ بے دست و پا بیٹھے اس کا بدن سن ہو گیا تھا، وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ضرورت بھی نہیں تھی۔ سیم نے اسے گود میں بھرا اور باہر کی طرف چل دیا۔ وہاں ایمرجنسی وہیکلز کی روشنیاں گردش کر رہی تھیں، اسکواڈ کارز، ایمبولینسز۔ محفوظ فاصلے پر سیم نے اسے گود سے اتار دیا۔ وہاں موجود افراد نے گھیرا ڈال دیا۔ چیف کاپر سمتھ اور لیڈل بھی موجود تھے۔ نینا لڑکھڑا کے سیم کی باہوں میں گری۔ دونوں ارد گرد سے بے نیاز ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ نینا نے سر اٹھایا۔ تم نہیں گئے، تم جا سکتے تھے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم نکل جاؤ، میں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ درجنوں آنکھیں دونوں پر مرکوز تھیں۔ میڈیا بھی پہنچ گیا تھا۔ اسپیکٹرا کی لاش اٹھا لی گئی تھی۔ گورڈن ٹیم کے ساتھ اندر مصروف کار تھا۔ سڑک پر سب تھے، لیکن ان دونوں کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ گرمئی مے خانہ انجمن ناز صنم کدہ آباد تھا۔ بزمیں راز و نیاز پھر سے سجی تھی۔ انداز بدل چکے تھے، ارمان مچل رہے تھے۔ دلہن وہی تھی، مگر اب اکیلی نہیں، دلہا بھی ساتھ تھا۔ فادر سیلون بھی موجود تھے۔ فرق شرکاء کا تھا، خاصی بڑی تعداد شریک محفل تھی۔ احباب کے علاوہ پولیس فورس کے افراد کافی تعداد میں تھے۔ چیف کاپر اور ڈسٹرکٹ اٹارنی لیڈل بھی خوشی کے لمحوں میں ہمراہ تھے۔